کہ تمہارے سارے اسلامی ممالک غلام بن جائیں گے یہودیت اور نصرانیت کے، کفر کی طاقتیں اور ان کے ملک مسلمان ملکوں پر آ کر غلبہ کر لے گی، ان کے ملک کے وزراء اور ان کے ملک کے حکمران کی رسی یہودیت اور نصرانیت کے ہاتھ میں ہوگی، وہ جس طرح ان کو چلانا چاہیں گے یہ چلتے رہیں گے۔ آقا نے فرمایا مسلمان بڑے تھک جائیں گے، بڑے پریشان ہوں گے، جو مومن ہوں گے مسلمان پریشان ہوں گے، اللہ ہماری مدد فرما۔ اسی دوران میں ایک شخص پیدا ہوگا مدینہ طیبہ میں، اور پھر وہ بھاگتا ہوا مکہ پاک میں آئے گا اور طواف کرتا رہے گا۔ شام کے 40 ابدال آئیں گے، حدیث شریف میں موجود ہے ابو داؤد شریف میں، اور عراق کے عابدین آئیں گے، ایک شخص بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوگا، یہ لوگ اس کو پکڑ لیں گے، بولے گے آپ کا نام کیا ہے؟ وہ کہے گا میرا نام محمد ہے۔ آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ وہ کہے گا میرے والد کا نام عبداللہ ہے۔ آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ وہ کہے گا میری والدہ کا نام بی بی آمنہ ہے۔ وہ پکڑ لیں گے، بولیں گے تو نیک صالح آدمی ہے، آج سے تو ہمارا بادشاہ ہے۔ یہ وہ انکار کرے گا، حدیث پاک کے الفاظ ہے، لیکن وہ یخرجونہ، یہ لوگ زبردستی اس کو پکڑ لیں گے اور اس کو مقام ابراہیم میں اور حجر اسود کے بیچ میں اس کو بٹھا کر کے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، اور پھر آسمان سے ایک آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاطیعوہ واستمعوا لہ، فرمائیں گے کہ یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے اور یہ ہدایت یافتہ ہے، اور یہ اس کی بات بھی مان لو، اس کی اطاعت بھی کر لو۔ بہرحال مسلمان فوج اس کے ساتھ جمع ہو جائے گی، یا خراسان سے حدیث پاک میں آتے ہیں یہاں سے بھی مسلمان جمع ہونے شروع ہو جائیں گے۔ بہرحال مہدی علیہ السلام مسلمان ملکوں کو فتح کرتے کرتے، علاقوں کو فتح کرتے کرتے شام کے علاقے میں پہنچ جائیں گے۔ جب وہاں تک پہنچیں گے ایک جھوٹی خبر مشہور ہو جائے گی، کہیں گے کہ دجال آ گیا ہے، پھر مسلمان پریشان ہوں گے، لیکن دجال کی خبر تو احادیث صحیحہ میں موجود ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا دجال آ کر کے رہے گا، دجل اور مکر و فریب سے بھرا ہوا انسان آئے گا ضرور، مسلمان اس کی تیاری کریں گے۔ لیکن مہدی علیہ السلام 7 افراد کو بھیجیں گے، 7 گھڑ سواروں کو بھیجیں گے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ان کا باپ کا نام، اس کا نام، اس کے گھوڑے کا رنگ بھی مجھے پتا ہے۔ یہ 7 شخص جا کر کے تحقیق کریں گے، تحقیق کے بعد یہ 7 شخص واپس آئیں گے اور فرمائیں گے یہ خبر جھوٹی ہے۔ بہرحال مسلمان خوشی میں ہو جائیں گے۔ 7 سال مہدی علیہ السلام عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ جنگ کرتے رہیں گے، جہاد کرتے رہیں گے، مسلمانوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا، مسلمان عیش و عشرت میں آ جائیں گے۔ اس دوران میں 7واں سال شروع ہو جائے گا۔ صحیح روایات میں موجود ہے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہوگا، ایک روایت میں عصر کی قریب وقت ہوگا نماز کا، اتریں گے دمشق کی جامع مسجد کے اوپر، مشرقی مینارے کے اوپر، 2 فرشتوں کے اوپر کندھوں پر اپنا ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے، بال مبارک سے عیسیٰ علیہ السلام کے موتیوں کی طرح قطرے گرتے رہیں گے، نیچے آئیں گے، نماز کا وقت ہوگا، مہدی علیہ السلام فرمائیں گے آپ نماز پڑھائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اس امت کی کرامت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کی وجہ سے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، مسلم شریف کی روایت ہے، فرمائے گا عیسیٰ علیہ السلام وَإِمَامُكُم مِّنكُم، امام تمہارا ہی ہوگا، میں تو تمہارے پیچھے آ کر نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں اور میرا مقصد دجال کو قتل کرنا ہے۔ مہدی علیہ السلام اس امت کا ایک شخص نماز پڑھائے گا، عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کا نبی، آخری نبی، ہمارا بھی اس پر ایمان، عیسیٰ علیہ السلام وہ تشریف لائیں گے اور وہ مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد 7واں سال شروع ہو جائے گا، 8واں سال شروع ہو جائے گا، اتنی برکتیں ہو جائے گی زمین میں کہ ایک انار پورے گھر کو کافی ہو جائے گا۔ ایک انار کا چھلکا اتنا بڑا ہوگا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ پورا گھر ایک خیمے کے طور پر اس سے سایہ حاصل کر سکتا ہے۔ فرمایا ایک بکری کا دودھ پورے گھر کو کافی ہوگا، ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کو کافی ہوگا، ایک اونٹ کا دودھ، ایک اونٹنی کا دودھ پورے قبیلے